کمیشن کو آزاد خود مختار ادارے کی حیثیت میں مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن کو نیب بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ہر قومی ادارے کو نیب کی طرح تابع دار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے بھی نیب والا کام کرے، اینٹی کرپشن والے بھی نیب کی طرح ان کی انگلیوں پہ ناچیں، اور الیکشن کمیشن بھی نیب کی طرح ان کی انگلیوں پہ ناچے تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ کہ جس سے آپ قومی اداروں کو بلی کریں، آپ قومی اداروں کو دھمکائیں، یہ پاکستان میں انتظامی انارکی پیدا کرنے والا رویہ ہے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام قومی اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بن چکی ہے۔ احتساب کے ادارے کو انہوں نے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے۔ عدلیہ پر یہ حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر ادارے کو انہوں نے اپنی جاگیر بنا رکھا ہے۔ بیوروکریسی کے اندر من پسند تبادلے کیے جاتے ہیں۔ ایک ایک سال میں 4 سیکٹری، 6 افسران تبدیل کر کے ہر افسر کو بے یقینی سے دوچار کر رکھا ہے، جس سے ملک کا نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں نہ مہنگائی کا حل ہے نہ بے روزگاری کا حل ہے۔ آج پاکستان کے دو سب سے بڑے مسئلے مہنگائی اور بے روزگاری ہیں، لیکن حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی۔ یہ صرف بجٹ حکومت کے وزیروں کی جیبوں کا حل پیش کرتا ہے۔ حکومت کے وزیر دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ ابھی گڈانی میں جو شپ آیا ہے وہ اس حکومت کی کرپشن کا ایک اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ شپ جس میں 75 ٹن زہریلا مواد تھا، جسے بنگلہ دیش نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، ہندوستان نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اسے پیسے لے کر گڈانی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہونے کی اجازت دی گئی، اور اس سے سارا زہریلا مادہ نکال کے ملک کے اندر غائب کر دیا گیا ہے، جس سے ساحل بھی آلودہ ہوئی ہے اور ملک کے اندر بھی زہریلا مواد جو ہے، مادہ جو ہے وہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے اور کس مصرف میں اسے لایا جائے گا۔ یہ حکومت اس وقت ملک کو کنگال کر چکی ہے اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو $1 ارب کا قرضہ دو اور ان سے جو چاہے کاغذ پہ لکھوا لو۔ یہ $1 ارب کی خاطر پاکستان کے ہر مفاد کو بیچ سکتے ہیں تاکہ اپنی حکومت کو تھوڑی سی آکسیجن اور لگا دیں۔ تو اس لیے ان حکمرانوں کا برسر اقتدار رہنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اب پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے یہ بات برملا کہہ رہے ہیں کہ جتنی کرپشن پاکستان میں آج ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ یہ اپوزیشن نہیں کہہ رہی، یہ پی ٹی آئی کے اپنے اراکین کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے کرپشن کی اور کرپٹ مافیاز کی سرپرستی کر کے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، اور ہمارے خلاف یہ جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو مقدمے ہمارے خلاف چلائے جا رہے ہیں، احتساب عدالت کی کارروائی کو ٹی وی پہ چلایا جائے تاکہ قوم دیکھے کہ کس طرح کے بھونڈے، کس طرح کے 2 نمبر کیس انہوں نے 2 بھی نہیں بلکہ 100 نمبر کیس ہمارے خلاف بنا کے ہماری کردار کشی کر رہے ہیں۔ اچھا احسن اقبال صاحب، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز حکومت کی جانب سے ایکسپریس وے اسلام آباد لاہور کراچی ایئرپورٹ اور جو ہے پشاور موٹر وے اس کو گروی رکھا گیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ان سب چیزوں کو گروی رکھ کے اور احتساب کے عمل پہ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ گروی رکھنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، حکومت نے ایکسپریس وے ایئرپورٹس کو تو گروی رکھ دیا ہے،
لیکن اب تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے وزیر اعظم کے بیان کے بعد کہ یہ کہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو گروی نہ رکھ دیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نااہل حکومت جس سے معیشت نہیں چل رہی، جس نے انویسٹر کانفیڈنس تباہ کر دیا ہے، جس نے سرمایہ کاری کو تباہ کر دیا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان سے بھاگ چکی ہے، پاکستان کا اپنا سرمایہ کار پیسہ باہر لے جا رہا ہے، چونکہ ہر کسی کو یہ دھمکا کے پیسے بٹورتے ہیں. انہوں نے اب ایف بی آر کو نیب بنانے والے اختیارات دے دیے ہیں کہ ایف بی آر کے افسران کسی بھی بزنس مین کو، تاجر کو بلا کے گرفتار کر سکتے ہیں اور پاکستان کے بزنس مین اور پاکستان کے تاجروں کے خلاف بدترین انتقامی کارروائی اور بھتہ خوری شروع ہو جائے گی جو ادارے کی سطح کے اوپر ہوگی. تو جب اس طرح کے حالات ملک میں بنائے جائیں گے تو وہاں پہ کون سرمایہ کاری کرے گا؟ تو لہٰذا یہ ناکام حکومت ہے. یہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، 4 سال ہو چلے ہیں کہ حکومت کیسے چلانی ہے. پاکستان کوئی پرائمری سکول نہیں ہے حکمرانی کا کہ جہاں پر آپ نے قاعدے پھاڑنے ہیں اور تعلیم حاصل کرنی ہے. یہ ایک ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی طاقت کے اوپر ایسے اناڑی، ایسے نالائق اور ایسے نااہل حکمران مسلط کرنا پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے کے برابر ہے. صاحب یہ بتائیں، گزشتہ روز آصف علی زرداری اور پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی، کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے کہ زور توڑ شروع کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو حکومت کے اراکین اسمبلی ہیں اور حکومت کے اتحادی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جہاز ڈوب رہا ہے اور اگلے الیکشن کے لیے وہ نئی صف بندی کی تلاش میں ہیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات اسی پس منظر میں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی جڑا ہے اسے آئندہ انتخاب میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اگر وہ عمران خان کے ساتھ جڑا رہا. اسی لیے اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ انہیں کوئی نیا آسرا، انہیں کوئی نیا سہارا مل جائے، لیکن ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا. پاکستان کے عوام اب پیپلز پارٹی کو بھی آزما چکے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی آزما چکے ہیں اور مسلم لیگ نون کو بھی آزما چکے ہیں، اور ہر پاکستانی کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی جماعت ترقی دے سکتی ہے، اگر کوئی جماعت پاکستان کو اقتصادی طور پہ آگے لے کے جا سکتی ہے، اگر کسی جماعت کے اندر یہ اہلیت ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. سر ابھی حکومت گرانے میں جو پی ٹی ایم آپ کی ایک تحریک تھی وہ تو ناکام رہی ہے حکومت گرانے میں، کیا اگلے الیکشنز میں آپ لوگ ساتھ ہوں گے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کے نکلنے کا ہمیں نقصان تو ہوا، لیکن ایک امکان بھی پیدا ہو گیا ہے، اور وہ امکان یہ ہے کہ جو 8 جماعتیں پی ڈی ایم میں موجود ہیں ان میں بہت سیاسی ہم آہنگی ہے، اور اگر ان 8 جماعتوں نے مشترکہ طور پہ اگلے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو انشاءاللہ تعالی چاروں صوبوں سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کامیابی ملے گی اور ملک میں حقیقی تبدیلی آئے گی. تھینک یو.